ایک مسئلہ یہاں پر میں سمجھاؤں، قرآن مجید کے اندر ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اپنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت نعت مصطفیٰ بھی ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، 4 صفات یہاں پر ذکر ہوئی ہیں۔ میں بڑی مختصر کر کے ذکر کروں گا، 5 منٹ ابھی باقی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اول ہے، اور جو چیز میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ بالکل واضح ہو جائے گی۔ والآخر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخر ہیں۔ والظاہر، نبی پاک علیہ السلام ظاہر ہیں۔ والباطن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ ہیں۔ 4 صفات اس آیت مقدسہ کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی گئی ہیں، اور یہ چاروں صفات بظاہر متضاد، ضد نظر آ رہی ہیں۔ دیکھو بھی، جو اول ہو وہ آخر نہیں ہوتا، جو آخر ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوتا۔ یہ جو پہلی صف ہے نا، اس پہلی صف میں اگر ہم اس طرف سے آغاز کریں تو پہلے وہ بزرگ ہیں اور آخری یہ بزرگ ہیں۔ اب مجھے بتائیں، جو اول ہے وہ آخر ہو سکتا ہے؟ جو آخر ہے وہ اول ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ قرآن پاک میں یہ ہے کہ سرکار اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ جو اول ہے وہ آخر نہیں، جو آخر ہے وہ اول کوئی نہیں۔ لیکن ایک مثال دوں، انشاءاللہ یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ کھجور جو ہوتی ہے نا، اس کی ابتدا کیا ہے؟ گٹھلی ہے نا، اسی کو کاشت کیا جاتا ہے، پودا کداور درخت، پھل لگ جاتا ہے، کھجور لگ جاتی ہے۔ اسی کھجور کو لے کر ہم منہ میں ڈالنے، کھا لیں، دوبارہ ہاتھ میں کیا ہوتی ہے؟ گٹھلی ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا حقیقت شے کی یہ ہے کہ جو ابتدا ہو انتہا بھی وہی ہوا کرتی ہے، جو اول ہو حقیقت میں آخر بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ 2 جہتیں رب نے قرآن کے اندر ذکر کی کہ محبوب اول بھی ہے، محبوب آخر بھی ہیں۔ فرمایا اس کائنات کی ابتدا بھی محبوب کا صدقہ ہے، انتہا بھی محبوب کا ہی صدقہ ہے۔ بس اول بھی حضور، آخر بھی حضور۔ چلو بھی حضور اول بھی ہو گئے، آخر بھی ہو گئے، کہتے جو درمیان میں ہے سارا سلسلہ وہ کون ہے؟ میں نے کہا دیکھو، سرکار اول ہیں، سرکار آخر بھی ہیں۔ اب یہ جو بات اڑ گئی ہے نا دماغ کے اندر، جو درمیان میں یہ گیپ ہے، یہ کون ہے؟ جو درمیان میں ہوتا ہے نا، یہ اول آخر کا صدقہ ہوتا ہے۔ گٹھلی ابتدا تھی نا، انتہا بھی گٹھلی تھی۔ درمیان میں پودا کداور درخت، یہ سارے مراحل اول اور آخر کا صدقہ تو ہیں۔ یہی نہ ہوتے تو یہ درمیان میں سب کچھ کیسے ہوتا؟ تو پتہ چلا یہ ساری کائنات رب نے محبوب کے ہی صدقے بنائی ہے۔ اب تھوڑی سی تشریح میں کر دوں، والظاہر والباطن، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں۔ ظاہر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہیں، تو اتنے ظاہر ہیں، انسان تو انسان رہے، جانور بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ شجر و حجر، یہ درخت، ان کے پتے، اور یہ جو پہاڑ ہیں، یہ جو کنکر ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ احادیث میں کثرت کے ساتھ اس کی اپنا دلائل موجود ہیں۔ سرکار ظاہر ہیں تو ایسے ظاہر درخت بھی جانتے ہیں۔ ایک یہودی آیا، کہنے لگا جی آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ درخت ہے نا، اس کو آپ بلائیں وہ آ جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ سرکار نے فرمایا جا اس کو کہہ تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ اب اس نے جا کے درخت سے کہا، یہ راویوں میں ہم پھنسے ہوئے، یقین کرو، اس کا فلانا راوی ہے، یہ فلاں راوی ہے۔ درخت کا عقیدہ چیک کر لو۔ وہ گیا اس درخت کے پاس، مسلکن وہ جو بھی تھا یہودی تھا، اس نے درخت سے جا کر کہا درخت سن، تجھے اللہ کے رسول بلا رکھے ہیں۔ درخت نے یہ نہیں دیکھا کہنے والا یہودی ہے، پتہ نہیں یہ کیسا راوی ہے، اس کی بات معتبر نہیں۔ درخت نے فوراً دائیں بائیں ہلا، اپنی جڑوں کو زمین سے نکالتے ہوئے حضور کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ ظاہر ہیں تو ایسے ظاہر ہیں، درخت بھی جانتے ہیں۔ ابو جہل حضور کی بارگاہ میں آیا، بڑی معروف روایت ہے، کہنے لگا جی آپ اللہ کے نبی ہیں نا، تو نبی کا معنی تو ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ مٹھی بند کر کے آیا۔ دیکھو میں جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں
बताओ जी मेरी मुट्ठी में क्या है। ये कोई ज़रूरी नहीं इसमें कुछ हो, खाली भी हो सकती है ना। वो बाहर से आया था, कहने लगा बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जी मैं बताऊं या मुट्ठी वाली चीज़ बताए। अकल की कोई रत्ती होती ना, यकीन करो जवाब हुजूर ने दे दिया था, वो वापस जाता, लेकिन अकल थी नहीं। और उसके जो पैरोकार हैं उनमें आज भी नहीं है, जितने मर्जी दलाइल दे दे। कहने लगा हाँ ये तो सवाल और टफ हो गया है, हाँ हाँ मुट्ठी वाली चीज़ बताए। सरकार ने जब कह दिया मैं बताऊं या मुट्ठी वाली चीज़ बताए, जवाब तो दे दिया ना कि खाली नहीं कुछ है। अगर समझ आ गया तो सुभान अल्लाह, कहने कुछ नहीं होता। मैं बताऊं या मुट्ठी वाली चीज़ खुद बताए। कहने लगा हाँ हाँ मुट्ठी वाली चीज़ बताए कि आप कौन हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बस नज़र रहमत ही डाली है, वो बेजान कंकरियाँ रब ने उनको ज़बान भी दे दी, अकल भी, शऊर भी, सारा कुछ दे दिया। बच्चा पैदा होता है, आंखें भी होती है, दिमाग भी होता है, ज़बान भी होती है, पैदा होते बोलने लग जाता है। एक लिमिट है, वहाँ पर जाके आहिस्ता आहिस्ता बोलता है, फिर सिखाते हैं तो कलमा पढ़ता है। यकदम जैसे ही हुजूर ने नज़र डाली उन बेजान कंकरियों में हयात भी आ गई, इल्म भी आ गया, और कलमा शहादत पढ़कर उन्होंने हुजूर की रिसालत की गवाही दे दी। सरकार जाहिर हैं तो ऐसे जाहिर हैं कि पत्थर भी जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं।